احمد حبیب نام ہے میرا. میں ایک پینٹر ہوں، رائٹر ہوں، اسکلپٹر ہوں اور ڈرامہ ڈائریکٹر ہوں. میرا تعلق تو اسلام آباد سے تقریباً 75 کلومیٹر پہ گجر خان آتا ہے. گجر خان کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے میرا تعلق ہے، لیکن میری پیدائش جو ہے وہ ٹیکسلا میں ہوئی ہے، اور میرا بچپن جو ہے وہ ملک سے باہر، موسٹلی اس کا حصہ جو ہے وہ عمان میں گزرا ہے. یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کی تلاش میں مجھے شاید ماضی کی طرف تھوڑا سا ٹریول کرنا پڑے گا. بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ میں پیدائشی طور پہ آرٹسٹ تھا، مگر میں نے اپنے آپ کو بطور آرٹسٹ کبھی ڈریم نہیں کیا تھا کہ میں نے آرٹسٹ ہی بننا ہے، کیونکہ میرا جو شوق تھا یا جو میں بننا چاہ رہا تھا، میں ایک کمرشل پائلٹ بننا چاہ رہا تھا. لیکن ڈرائنگ میری شروع سے اچھی تھی. میرے والد آرٹسٹ تھے، میرے والد شاعر تھے، تو چونکہ گھر میں یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی تھی. پھر عمان کے اندر مجھے تھوڑا سا آرٹ کا ایکسپوجر ملا، کیونکہ ہمارے گھر میں شعراء آتے تھے، بیٹھتے تھے، بات کرتے تھے آرٹ پہ، مختلف ابو کے پروجیکٹس پہ میں ساتھ آتا جاتا تھا، تو ایکسپوجر ملتا چلا گیا. اور میں اپنی ہابی کے لیے ڈرائنگس جو ہے وہ میں کرتا ہوتا تھا، اور ابو اس کو کریٹیکلی بھی دیکھتے تھے، اپریشیٹ بھی کرتے تھے. تو بیسیکلی مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میرے جو دوست تھے وہ میرے کام کو اپریشیٹ کرتے تھے اور میرے کام پہ بات کرتے تھے، اور مجھے ہمیشہ ایک بڑا اسپیشل فیل ہوتا تھا اپنا آپ کے فیملی کے اندر بھی، دوستوں کے اندر بھی، اسکول کے دور سرکل میں بھی. تو ایک بڑا اسپیشل فیل ہوتا تھا کہ میرے پاس پتہ نہیں یہ لائنز کیا کوئی اتنی امپورٹنٹ چیز ہے جس کی وجہ سے سب لوگ مجھے چاہتے ہیں، محبتیں کرتے ہیں. تو بیسیکلی یہ جو ایڈمائر کرنا ہے لوگوں کا، سمجھ لیں یہ مجھے آرٹ کی طرف دھکیلتا چلا گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا. اور پھر اس کے بعد عمان کے اندر 88 میں ایک ایگزیبیشن، آل عمان نیشنل ایگزیبیشن ہوئی، تو اس کو مجھے دیکھنے کا جب اتفاق ہوا، تو وہ جو آرٹسٹ کی ایک بڑی گلیمرس سی لائف تھی، وہ جو ایک چمک دمک تھی، میڈیا کوریج، تو مجھے لگا کہ یہ ایک بڑی کوئی خاص چیز ہے، مجھے اس کو سیریسلی لینا چاہیے. تو اس کے بعد میں نے ابو سے کہا اور میری ساری انٹرسٹ بدل گئے. اور اس کے بعد پھر میری عمان میں عمان فائن آرٹ ایسوسی ایشن کے گرد وہاں ایک چھوٹی سی اکیڈمی تھی، وہیں ٹریننگ ہوئی. ابو کے گھر پہ بھی ہوتی تھی، باہر بھی ہوتی تھی. پھر اس کے بعد ایک سلسلہ چلتا گیا، اور میں 94 میں عمان میں نیشنل لیول پہ سیکنڈ پرائز اچیو کیا، اور 94 کے اینڈ پہ میں پاکستان آیا. 97 میں میرا پہلا شو ہوا پاکستان میں، اور اس کے بعد میرا سارا کیریئر پاکستان میں. تو بیسیکلی آرٹ مجھے لگتا یہ ہے کہ آرٹ مجھے اپنی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ کرتا چلا گیا. ان راستوں کو میں نے نہیں چنا، میں ان راستوں کے لیے چن لیا گیا تھا. تو اس لیے شاید مجھے کچھ زیادہ کرنا نہیں پڑا، کیونکہ قدرت کے فیصلے تھے تو وہ سب پھر قدرت نہیں کرنا تھا. کیریئر میرا تو میں اپنے آپ کو، چونکہ میری پہلی ایگزیبیشن جو ہے وہ 97 میں ہوئی پاکستان میں، تو اس کے علاوہ اس سے پہلے 94 میں عمان میں سیکنڈ پرائز اچیو کر چکا تھا. تو باقاعدہ پینٹنگ کا آغاز میں نے 88 سے کیا. تو یوں تقریباً لگ بھگ میرا خیال یہ ہے کہ 30 سال زندگی کے اس پروفیشن کو اس طرح سے دے دیے ہیں کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے جب باقاعدہ آرٹ کو اپنا کیریئر بنایا تو اس نقطے سے اب تک تقریباً 30 سال یا شاید اس سے اوپر کا عرصہ بیت گیا ہوا ہے. اس دوران کتنی پینٹنگز بنائیں، یہ اس کی کوئی تعداد میں واضح طور پہ اس لیے نہیں بتا سکتا، کیونکہ بہت سا کام ہے جو کیا ہے. بہت ساری، مطلب میری 100 سے اوپر لیڈ ایگزیبیشنز ہیں پاکستان میں، پاکستان سے باہر. اس میں سولو شوز ہیں، لیڈ گروپ شوز ہیں، اور تو اس میں میرا کام مختلف سیریز میں بٹا ہوا ہے. بہت سارا سوشل ورک ہے، بہت سارے جو ہے وہ آرٹ کی کئی سیریز ہیں جس پہ کام کیا ہوا ہے. تو صحیح تعداد بتانا، پینٹنگز کی تعداد بتانا تو ناممکن ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں تو شاید اب اپنے شوز کی تعداد بھی پراپر صحیح طرح سے کاؤنٹ کر کے نہیں بتا سکتا. زندگی میں پیچھے دیکھیں تو اتنے مائل سٹون ہیں جو گزر گئے ہیں. تو اب ایگزیبیشنز کی بھی ہمیں تعداد
सही तरह से मालूम नहीं है, तो पेंटिंग्स बहुत सारी सीरीज़ में हैं, तो इसलिए उसकी सही तादाद बताना ज़रा मुश्किल काम होता है। और 30 साल का अरसा आपको पता है बहुत ज़्यादा होता है। 30 साल के अरसे में जब एक आर्टिस्ट पेंट करता है तो उसमें उसको वो काउंट करके नहीं चलता, वो बस ज़िंदगी का एक मैं कहता हूँ कि मैंने शायद ये सारा अरसा जो है एक बुलेट ट्रेन में सफ़र किया है, जिसकी वजह से चीज़ों को गिन के रखना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैंने किताबें लिखी हैं, मैंने ड्रामे लिखे हैं, मैंने ड्रामे डायरेक्ट किए, मैंने ड्रामे में एक्टिंग की, मैंने स्कल्पचर्स बनाए, पेंटिंग्स बनाई, मेरे शायरी के मजमूए पब्लिश हुए, मेरे अफ़सानों के मजमूए हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारे क्रिएटिव प्रोसेस है पूरा एक, और इस सारे प्रोसेस को गिनने का वक्त मेरे पास ना कभी था और शायद आइंदा भी मुमकिन नहीं। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम रहा है, और मेरे पाकिस्तान और मेरे लोगों का बहुत एक बड़ी मोहब्बतें हैं मेरे साथ। मेरे पास इस वक्त प्राइम मिनिस्टर अवार्ड है, स्पीकर कौमी असम्बली अवार्ड मैंने लिया, गवर्नर पंजाब अवार्ड मेरे पास है। उसके अलावा 25-30 सर्टिफिकेट्स हैं जो डिफरेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मुझे बीइंग एन आर्टिस्ट, राइटर्स और मुख्तलिफ हवालों से मुझे मिले हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक जितना उस पर शुक्र अदा करूँ खुदा से कम है, और पाकिस्तान को शायद मैंने उतना नहीं दिया जितना पाकिस्तान ने मुझे रिटर्न किया है। तो इसकी जितनी भी मैं शुक्र अदा करूँ कम है। तो मेरा ख्याल ये है कि सबसे पहली चीज़ जो एक आर्टिस्ट सीखता है, जो ट्रेनिंग लेके आते हैं, या जिस तरह से मैं समझता हूँ मेरी तरबियत हुई है घर से भी और घर से बाहर भी, और मुख्तलिफ नेशंस के आर्टिस्ट ने मुझे ओमान में पढ़ाया है, तो हमें तो बुनियादी तौर पे सिखाया यही गया था कि आप जब एग्जिबिट करते हैं और पब्लिक में काम रखते हैं तो सबसे पहले आप ज़हनी तौर पे तैयार रहते हैं कि लोग आपके काम को मुख्तलिफ हवालों से देखेंगे। क्रिटिसिज्म देखें, आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं, और आप एक तो चीज़ ये होती है ना कि आप एक्सीडेंटली काम कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि आप अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, आपकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। तो आपको जो लोग ट्रेनिंग लेके आते हैं उनको बुनियादी तौर पे सारे इसके असूल, इसके कवायद और ज़वाबित सारे पढ़ा दिए जाते हैं। तो फिर आपको जब क्रिटिसिज्म आता है तो आप उस सारी एजुकेशन के पलड़ों में जब उस क्रिटिसिज्म को तोल के देखते हैं तो फिर आपका एक दूसरा लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो मैं समझता हूँ क्रिटिसिज्म बुनियादी तौर पे इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और स्पेशली उन लोगों के लिए इफेक्टिव होता है जो बेसिक इसकी ट्रेनिंग लेके आए होते हैं। जो लोग ट्रेनिंग लेके नहीं आते या कहीं के उन्होंने पढ़ा नहीं होता, वो एक लर्निंग प्रोसेस में होते हैं, तो उनको बाज़ औक़ात क्रिटिसिज्म कड़वा भी लगता है। वैसे तो बुनियादी तौर पे ह्यूमन नेचर है कि हर एक को तनकीद बुरी लगती है, लेकिन एक आर्टिस्ट की तरबियत इस अंदाज से हुई होती है कि वो क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लेना। मैं समझता हूँ कि आर्टिस्ट की बेसिकली एक नेचर के अंदर ये एलिमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वो हर क्रिटिसिज्म को, हर बिटर चीज़ को बेसिकली पॉजिटिव लेता है। हम तो लोग ही वो होते हैं कि सोसाइटी से दर्द लेते हैं और फिर प्यार वापस लौटाते हैं। तो बेसिकली गिव एंड टेक होता है, हमें जितना पेन मिलता है हम उसको शेरों में, गीतों में, अफसानों में, रंगों में, मट्टी में गूंद के, कभी कभी थिएटर पे, कभी परफॉर्म करके, तो हम बेसिकली रिटर्न कर रहे होते हैं। यानी जहर ले के तो हम अमृत बना के उसको लौटाते हैं। तो बेसिकली आर्टिस्ट सोसाइटी के तमाम पेन को फर्टाइल करता है। तो इसी तरह क्रिटिसिज्म भी जब आपको मिलता है तो आप उसको अपने अंदर एक प्रोसेस में जब डालते हैं तो वो क्रिटिसिज्म आपको फिर तकलीफ नहीं देता, बल्कि आप उस क्रिटिसिज्म के अंदर वो एलिमेंट जो आपके लिए अमृत हो सकता है, आप उसको उसमें से निचोड़ लेते हैं और बाकी फेंक देते हैं। तो वो जो निचोड़ा हुआ अमृत होता है वो आपके आर्ट को काम देता है। लेकिन बात फिर वही है कि ये क्रिटिसिज्म को निचोड़ के उसमें से अमृत का या कस्तूरी का वो ज़रा निकालना आपको आना चाहिए। अगर ये आप नहीं कर सकते तो वो सारे का सारा क्रिटिसिज्म आपको खा जाएगा।
تو آپ کو بیسیکلی اس کو انکاؤنٹر کرنا ہوتا ہے کہ کرٹیسزم آتا ہے یا تنقید آتی ہے یا لوگوں کے برے کمنٹس بھی آتے ہیں، تو اس کو آپ نے اپنے اندر ایک بیلنس کیسے کرنا ہوتا ہے، اور اس کرٹیسزم میں سے اس کو نچوڑ کے تو آپ نے اپنے مطلب کی کستوری کیسے بنانی ہے۔ تو یہ اصل کام ہے جو آرٹسٹ کو تخلیق کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، اس کو ہم سیلف مینجمنٹ کہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ میرے آرٹ کا جو تھیم ہے وہ پچھلے ان 30 سالوں میں تو مختلف ادوار ہیں، میری اپنی زندگی کے بہت سارے چیپٹرز ہیں، تو اس کے حساب سے بدلتا رہا، لیکن میرا سارا آرٹ اگر میں اس کو ایک چند لائنوں میں اس کو بیان کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا سارا آرٹ جو ہے وہ میری اپنی شخصیت کے یا میری اپنی ذات کے گرد ریوالو کرتا ہے۔ میری زندگی کے ایکسپیرینس، جو میں زندگی کو جیسے دیکھتا ہوں یا زندگی سے مجھے جو ملا ہے، میں اس کو ایکسپیرینس بنا کے اس کے اندر سے جو ایک پازیٹیو ایلیمنٹ ہے وہ میں تھرو آرٹ پھر سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرتا ہوں۔ تو بیسیکلی اس میں مختلف چیزیں، جیسے ابھی ریسنٹ میرا 2 سیریز چل رہی ہیں، جس میں ایک نروان سیریز ہے اور ایک آرکیٹیکچر سیریز ہے۔ نروان سیریز میں میں نے میرے جس کے 3 شوز ہو چکے ہیں، تو نروان سیریز میں میں اپنی زندگی کی جو ایکسپیرینس ہے وہ ڈیبیٹ کرتا ہوں، جس میں موسٹلی ہمارے ایڈلٹ ریلیشنز ہیں، ہماری جو ریلیشنز کا ایک ویب ہوتا ہے جس میں ہم لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، سوسائٹی میں ہمارا جو لیونگ سٹینڈرڈس ہیں، تو بیسیکلی وہ سارا ڈیبیٹ۔ دوسرا جو آرکیٹیکچر سیریز ہے وہ جو پری پارٹیشن آرکیٹیکچر تھا ہمارا، جو بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے اور جس کو شاید آنے والی نسلیں دیکھ نہ سکیں، تو میں اس کو ڈاکومنٹ کر رہا ہوں۔ تو یہ دونوں کام پیرالل چل رہے ہیں اور وقتاً فوقتاً اس کی ایگزیبیشنز میں کرتا رہتا ہوں۔ تو یہ دونوں طرح سے، ایک طرح سے دیکھا جائے تو کاز ہے، ایک تو یہ کہ ہم اپنے جو ہمارا جو پری پارٹیشن ہندوستان کا آرکیٹیکچر تھا، برصغیر کا جو آرکیٹیکچر تھا، وہ میں اس کو ڈاکومنٹ کر رہا ہوں تاکہ آنے والی نسلیں اس کو دیکھ سکیں، ہمارے ایلیمنٹس کیا تھے، ہمارا پیلٹ کیا تھا، ہم کون لوگ ہیں، ہماری کے روٹس کے اندر، ہمارے اس زمین کے اندر ہماری روٹس کیا ہیں۔ تو یہ بیسیکلی اس سیریز کا ایک سمجھ لیں کہ اس کا مین ایلیمنٹ یہ ہے۔ دوسری میری سیریز جو نروان ہے وہ میرے اپنی ذات کے گرد جو میرے ایکسپیرینس ہیں یا جو سمجھ لیں میں اپنے کتھارسز جو ہیں وہ بیان کرتا ہوں، اس میں میں اپنی پوئمز کو پینٹ کرتا ہوں، اپنے افسانوں کو پینٹ کرتا ہوں، اپنے ڈراموں کے جو ایسنس ہے اس کو پینٹ کرتا ہوں۔ تو وہ میرے اس کے 3 شوز ہو چکے ہیں، تو یہ میری 2 پیرالل سیریز چل رہی ہیں۔ میں کبھی یا شاید میری تربیت ایسی ہوئی ہے یا میری شخصیت کا ایک سمجھ لیں یہ حصہ ہے کہ میں انسپائر نہیں ہوتا، میں کبھی کسی سے انسپائر نہیں ہوا، میں اپنی ہی ذات میں رہا ہوں اور میرا ہمیشہ اپنے ساتھ ہی ایک مقابلہ رہا ہے۔ ہاں، وقتاً فوقتاً بہت سارے لوگوں کا کام اچھا لگتا رہا، اس میں ہمارے ایک وقت تھا میں ساتھ صاحب سے بہت انسپائر تھا، پھر گلجی صاحب سے انسپائر ہوا، اسی طرح رائٹرز میں بہت سارے لوگوں کا کام وقتاً فوقتاً مجھے انسپائر کرتا ہے۔ بیسیکلی میں مختلف جو ہمارے اساتذہ ہیں ان کے کام میں سے جو ایلیمنٹ سمجھنے کا ہوتا ہے میں اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں۔ انسپائر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے، میرا خیال ہے ایک آرٹسٹ کو کبھی بھی کسی انفلوئنس میں مستقل نہیں رہنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ کیوں کہ دیکھیں، ایک بڑے آرٹسٹ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ایک دفعہ مجھ سے کسی نے پوچھا تو میں نے کہا دیکھیں، ایک بڑا آرٹسٹ جو ہوتا ہے اس کے گرد سمجھ لیں ایک سرکل، ایک اس کی پاور کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ سرکل ہوتا ہے، تو کوئی شخص اس کی پاور کے یا اس کے انفلوئنس میں آ نہیں سکتا، اور اگر آ جائے تو پھر ساری زندگی نکل نہیں سکتا۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی آرٹسٹ کے انفلوئنس میں آ جائے اور اس سے باہر نکل جائے تو وہ ایک دوسرا بڑا آرٹسٹ بنتا ہے۔ تو کسی بھی شخص کو مستقل کسی انفلوئنس میں نہیں رہنا چاہیے۔ مختلف ادوار میں آپ مختلف لوگوں کے کریٹو پروسیس میں سے مختلف ایلیمنٹس لیتے رہتے ہیں۔ جیسے کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ تقلید کے بعد ہی تخلیق ہوتی ہے، تو تقلید آپ اتنی کریں کہ آپ کو ایک سیڑھی بنا کے اس سے آگے بڑھ جائیں، اور وہیں مستقل خیمہ لگا لینا جو ہے وہ آپ کے لیے موت ہوتی ہے۔ مجموعی طور پہ میں دیکھوں، اگر میں اوورآل کسی شخصیت کو میں بہت پسند کرتا ہوں یا
اس کا تو وہ ربندر ناتھ ٹیگور ہیں، جن کو میں نے بہت پڑھا ہے، ان کو سمجھا ہے، اور ان کی شخصیت کو وہ ڈرامہ رائٹر تھے، فلم سٹار ڈائریکٹر تھے، پینٹر تھے، اسکلپٹر تھے، ٹیچر تھے، تو یہ سارے ایلیمنٹس کی کس طرح بیلنس کرتے تھے، تو میں ٹیگور سے کہہ سکتے ہیں کہ انسپائر ہوں، مگر میں نے کبھی فالو نہیں کیا کسی کو، میری اپنا ایک راستہ ہے، میں اپنے ہی راستے پہ اپنے ہی چیلنجز کے ساتھ چلتا جا رہا ہوں، اور یہی میرا ٹاسک ہے۔ پاکستان سے محبت کو تو میں الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتا، میں سوائے یہ کہ چند ایک واقعات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میرا بچپن کے بہت سارا حصہ جیسے باہر گزرا ہے، میرے پیرنٹس وہیں پہ تھے، میرے بہن بھائی وہیں پہ تھے۔ 94 میں میں نے جب وہاں پہ نیشنل لیول پہ سیکنڈ پرائز اچیو کیا، تو اس وقت میری حالت یہ ہوتی تھی کہ میں جو اخبار جہاں ایک مہینوں بعد جاتا تھا، تو اس کے اندر ایک پیج ہوتا تھا جس میں کسی آرٹسٹ کا انٹرویو میں کاٹ کاٹ کے اپنے کمرے میں لگایا کرتا تھا، اور میں سوچتا تھا کہ پاکستان میں یہ اتنے بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں، تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسا ڈریم ہوگا۔ تو 94 میں پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے عمان میں نہیں رہنا، بلکہ مجھے پاکستان میں جا کے اپنا نام بنانا ہے اور اب پاکستان کے لیے کام کرنا ہے۔ میں نے اپنے بہن بھائیوں، اپنے دوستوں، اپنے فیلوز کو چھوڑ کے تو میں پاکستان آیا۔ 2.5-3 سال جب مجھے کچھ یہاں کے معلوم ہی نہیں تھا، تو میں نے آہستہ آہستہ اپنے نئے دوست بنائے، نئے لوگوں میں آ کے سیٹل ہوا، تو اپنی ساری زندگی پھر میں نے پاکستان کو دی، اور پاکستان سے محبت جو ہے وہ اس کو واقعات کے ساتھ اگر میں بیان کر سکوں تو شاید کر سکوں، اس کے لیے بھی بڑا ایک طویل وقت چاہیے، تو الفاظ نہیں ہیں میرے پاس کہ میں اس کے لیے بیان کر سکوں۔ پاکستان نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، اور میرا تو مرنا جینا پاکستان کے لیے۔ بہت سارے بچوں میں یہ شوق ہوتا ہے اور پیرنٹس ان کو اس طرف جانے نہیں دیتے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری ینگ جنریشن آرٹ کی طرف آئے، اور تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہم بڑے کریٹیو لوگ ہیں، ہم بڑے سافٹ لوگ ہیں، ہم دنیا کے ساتھ جو ہے کریٹیو لیول پہ بات کرنا جانتے ہیں، اور ہمارا جو یوتھ ہے وہ کوئی فالتو چیزوں میں ٹائم نہیں ویسٹ کر رہا۔ یہ بہت ضروری ہے، اس پہ آپ بات رکھیں۔ اور میں جہاں دیکھیں، میں نے سوشل ورک بہت کیا ہے، پورا پاکستان ٹریول کیا ہے، NGOs مجھے لے کے آرٹ اویئرنیس پہ لیکچرز دیتی رہی ہیں، میں نے اندرون سندھ ایسے ایسے گاؤں میں جا کے ورکشاپس کری ہیں جہاں بچوں نے آرٹ کا مٹیریل کبھی دیکھا ہی نہیں ہوا تھا، تو صرف اس لیے کہ آرٹ کی پروموشن کے لیے نہ صرف اسٹوڈنٹ بلکہ پیرنٹس کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ بچوں کو اس طرف آنے دیں، تھرو آرٹ ہم اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائیں کہ دیکھیں ہم بڑے سافٹ لوگ ہیں اور وہ کریٹیو لوگ ہیں، اور پھر اسپیشلی ہم جہاں بیٹھے ہیں اتنی قدیم سویلائزیشنز ہماری ان روٹس میں ہیں۔ ہم گندھارا اسٹیٹ ہمارے جو ہے وہ 1 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے، تو گندھارا کی اسٹیٹ کے اتنے قریب جو لوگ رہتے ہوں تو ان سویلائزیشن سے ہمیں کچھ تو لینا ہوگا، تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اوورسیز پاکستانیز کے لیے تو میرے لیے محبتوں کے سوا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا پیغام تو محبت کا ہے۔ میں اوورسیز، میرے اپنے بھائی اس وقت پاکستان سے باہر ہیں، میری فیملی کے بہت سے لوگ ابھی بھی عمان میں ہیں، تو اوورسیز پاکستانی تو دیکھیں ہم اوورسیز پاکستانی تو کہہ سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ پاکستانی ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے لوگ ہیں، میرے رزق کمانے کے لیے بے شک گئے ہوں، مگر وہ پاکستانی ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے، وہ اپنے وطن سے دور ہیں، اور میرے لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، اور میں ہم نے باہر رہ کے دیکھا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جتنا پاکستان سے محبت کرتا ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔